رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا رواه البخاری۔ حضرات، صبر کے تعلق سے آپ کے سامنے بات پیش کی جا رہی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ اس حدیث میں اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لعبد المؤمن عندی جزاء، کہ میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس ایسا بدلہ ہے کہ جب میں اس کی محبوب اور پسندیدہ چیز کو واپس لے لوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو فرماتے ہیں الا الجنہ، تو صرف اور صرف جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ یعنی حدیث سمجھیے، اور مسند احمد کی حدیث میں اس کو اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ حدیث کا اس طریقے سے ہے کہ اذا مات ولد العبد، جب کسی بھی مسلمان کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی جو روح ہے، جو میرے بندے کا بہترین اور پسندیدہ سامان ہے، تم نے اس کو لے لیا، یعنی اس کے بچے کو تم نے موت دے دیا۔ فرشتے کہتے ہیں جی اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب تم نے میرے بندے کے بیٹے کو جب تم نے روح نکالی نا، اس وقت اس کا کیا انداز تھا، کیا کر رہا تھا وہ؟ فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، کہ اس نے اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ تھا اس پر خوشی کا اظہار کیا، یعنی راضی ہوا، واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حمدک واسترجع یعنی تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بچہ انتقال ہوا ہے تو رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، بڑے صبر کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کیا۔ اب دیکھیے فضیلت، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فیقول، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، ایسے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس میرے بندے کے لیے گھر بناؤ، اور گھر ہی نہیں بنانا ہے، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اس گھر کا نام بھی رکھنا ہے۔ اس گھر کا نام کیا رکھنا ہے؟ کہ بیت الحمد۔ کتنی بڑی بات ہے، صبر کرنے کی وجہ سے یہ مقام ملنے والا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنانے کا حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور گھر بنانے کے ساتھ ساتھ اس پر نام لکھنے کے لیے وَسَمُّوهُ، اس گھر کے اوپر نام بھی لکھو بیت الحمد، یعنی تعریف والا گھر۔ تو آپ دیکھیں کہ جنت میں تو پتہ چل جائے گا ان کے گھروں کے اوپر بیت الحمد لکھا ہوگا، یعنی یہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں مصیبتوں کے آنے پر صبر کیا کرتا تھا۔ ہمارے پاس جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو جو نبی کی تعلیم ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور جب ہم صبر کریں گے تو صبر کرنے کی وجہ سے ہمیں بڑی فضیلت ملنے والی ہے۔ اور ایک حدیث ہے بخاری مسلم شریف کی، اس میں دیکھیے فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حزن ولا اذن ولا غم، دیکھیے اللہ اکبر، اتنی ساری بات، حتی
الشوکۃ یشاکها، یہاں تک کہ کانٹا کا تذکرہ ہے. حدیث سنیے کہ جو مسلمان کو جو بھی تھکان ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، فکر ہوتا ہے، غم ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہاں حدیث دیکھیے بخاری مسلم شریف کی ہے. ہم کو تھکان اگر ہو، یہ تھکان اور ہمیں کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی غم ہے، کوئی فکر ہے، کوئی تکلیف ہے، کانٹا بھی چبھ گیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ہم صبر کرتے ہیں. کانٹا چبھ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، تھکان لگ گئی، سستی یا اس طرح کوئی غم اور ٹینشن آ گیا، اس پر ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سوچئے صبر کرنے پر کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنانے کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین بلا اجر، جو اجر ہے بلا حساب و کتاب دینے والا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اگر ہم صبر سے کام کرتے ہیں، صبر کا ہم دامن تھام لیتے ہیں مصیبتوں کے آنے پر. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا